اب میں اس کے بعد اپنے مدرسے کے جامعہ زاہدہ فاطمہ للبنات کے ناظم صاحب حضرت مولانا کلیم اللہ قاسمی صاحب کو مدعو کرنا چاہتی ہوں کہ وہ آئے اور اپنی بچیوں کو اور ہم سب کو اپنی نصیحتوں سے مدعو کرے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم حامدا ومصلیا ومسلما اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق صدق اللہ العظیم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ معزز سامعات، مہمان اعظام، آپ حضرات سے اس وقت ایک بات جو مجھے کرنی ہے وہ نہایت اہم ہے۔ اس وقت ایک بات جو کرنی ہے وہ نہایت اہم ہے، چونکہ مدرسے کا ایک سالانہ جلسہ ہے۔ اب اس کے بعد تمام طالبات اپنے اپنے گھر چلی جائیں گی۔ اب آپ جب گھر جائیں گی تو آپ کا اصل امتحان وہاں ہونا ہے۔ آپ نے مدرسے میں کیا کمایا ہے، کیا کھویا ہے، کیا پایا ہے، کیا حاصل کیا ہے، یہ سارے الزامات، سارے امتحانات آپ کے وہی ہوں گے اور آپ کو وہیں پہ ٹیسٹ دینا ہے۔ مدرسے کی چہار دیواری میں آپ رہیں، آپ کو معلمات نے ہمیشہ ہر چیز کے لیے ٹوکا، نماز کے لیے، قرآن پڑھنے کے لیے، کتابوں کے مطالعے کے لیے، تمام چیزوں کے لیے آپ کی تعلیم و تربیت دونوں کی گئی۔ لیکن جب آپ گھر جائیں گے تو آپ کو لوگ اس طریقے سے دیکھیں گے کہ ہماری بچی جب مدرسے سے آئی ہے تو اس کا کیا کردار ہے، کیسے اخلاق ہیں، کس طریقے سے پیش آ رہی کہ نہیں آ رہی ہے، نماز کی پابندی کر رہی کہ نہیں کر رہی ہے۔ بہت سے گارجن کی شکایت آتی ہے، میرے پاس فون آتا ہے اور لوگ کہتے ہیں کیا مولانا صاحب نماز پڑھنے کے لیے آپ لوگ نہیں کہتے ہیں کیا؟ تو سن کر کے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ جب 5 وقت کی نماز پڑھائی جاتی ہے، نماز سکھائی جاتی ہے، سب کچھ کی جاتی ہے، اس کے بعد بھی یہ فون آ کر کے کوئی یہ کہتا ہے تو یقیناً بہت افسوس ہوتا ہے۔ اس لیے تمام بچوں سے خصوصاً درخواست ہے کہ آپ لوگ جب گھر پہ جائیں تو کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو آپ کے وقار کے خلاف ہو، جو آپ کے وقار کے، اسی طریقے سے جو آپ کے اخلاق کے خلاف ہو۔ آپ جب یہاں سے جائیں تو ایک کام تو بہت عمومی کرنا ہے، جو حدیث کے اندر بھی حکم آتا ہے کہ لوگوں کو سلام کرنا ہے۔ حدیث میں آتا ہے افشوا السلام بینکم، آپس میں سلام کا رواج دو، اس سے کیا ہوگی؟ آپس میں محبت بڑھے گی۔ اگر کوئی بات ایسی کسی کے دل میں آ جاتی ہے تو اس کو وہیں پہ ختم کر کے، اس سے ملاقات کر کے، اس سے سلام کر کے، اس سے دعا کر کے، اس سے گلے لگ کر کے، اس سے شکوہ شکایت کر کے دور کر دینی چاہیے۔ جہاں انسان رہتا ہے، جس گھر کے اندر ہوتا ہے، اس گھر کے اندر کچھ نہ کچھ باتیں ہو جاتی ہیں۔ کبھی کیا کہتے ہیں بہنوں میں ہو جائے گی، کبھی ماں میں ہو جائے گی، کبھی بھائی سے ہو جائے گا، کبھی بھابھی سے ہو جائے گا، کبھی کسی سے ہو جائے گا۔ اگر کسی سے کوئی بات ہو جاتی ہے تو وہ شکوے گلے جو کرنا ہو کر کر کے اس اختلافات کو دور کر دے۔ دوسری بات، رمضان المبارک کا خاص مہینہ آ رہا ہے۔ اس مہینے کا تعلق قرآن کریم سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کریم اس مہینے کے اندر باقاعدہ اتارا گیا۔ جبریل امین نے آپ کو پڑھایا، اس کا ورد بھی ہوا۔ اس لیے جب آپ گھر پہ جائیں تو قرآن کریم کو ضرور پڑھیں۔ قرآن کریم پڑھنے کا حق ہے۔ بعض مرتبہ یہ ہوتا ہے کہ قرآن کریم انسان ایک دن پڑھ لیتا ہے پھر 3 دن چھوڑ دیتا ہے، ایسا نہ کریں۔ جو جس طریقے سے پڑھ سکتے ہیں قرآن کریم کو پابندی کے ساتھ، آدھا پارہ پڑھ سکتے ہیں، پاؤ پڑھ سکتے ہیں، ایک پا، جتنا پڑھ سکتے ہیں آپ پابندی کے ساتھ پڑھیں۔ اگر آپ 5 نمازیں پڑھ رہی ہیں اور 5 نمازوں کے بعد ایک ایک پاؤ پڑھ لیتی ہے تو ایک پارہ آرام سے ہو جائے گا۔ اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو آرام سے ایک قرآن کریم آپ کا مکمل ہو سکتا ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ انسان شروع کے اندر جب رمضان کے دن شروع ہوتے ہیں تو بہت پارے پڑھ لیتا ہے، پھر دھیرے دھیرے کم کرتے کرتے آخر میں کہتا اب تو قرآن مکمل نہیں ہو پائے گا، اب چھوڑ دیتے ہیں۔ اس لیے گھر جانا ہے ایک کام تو یہ کرنا ہے کہ آپ کو نماز کی پابندی کرنی ہے، دوسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ کو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے،
تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ لوگوں کو سلام کرنا ہے۔ اگر آپ سلام کریں گے، سلیقے سے پیش آئیں گے، تو آپ سے لوگ پوچھیں گے آپ کہاں پڑھ رہے ہیں، آپ کے مدرسے کا نام کیا ہے، آپ کو کس نے پڑھایا ہے، آپ کی تعلیم و تربیت کس نے کی ہے۔ اور خدا نخواستہ آپ ان چیزوں کو نہیں کیا اور تمام چیزوں کو ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیا، جب گھر جائیں گی تو سب سے پہلے ادارے کی بدنامی ہوگی، ناظم کی بدنامی ہوگی، پرنسپل کی بدنامی ہوگی، ٹیچروں کی بدنامی ہوگی، اساتذہ کرام کی بدنامی ہوگی، اور آپ کی تو ہوگی۔ اگر آپ ہی چاہیں تو مدرسے کا نام روشن کر سکتی ہیں، اگر آپ ہی چاہیں تو مدرسے کے نام کو ڈبو بھی سکتی ہیں۔ اس لیے آپ لوگوں سے بہت ہی احترام کے ساتھ گزارش ہے، جب آپ گھر جائیں تو 3 باتوں کا خیال ضرور رکھیں۔ ایک تو نماز کی پابندی کرنی ہے، قرآن کو ہر نماز کے بعد کوشش کرنا ہے کہ پڑھنا ہی پڑھنا ہے۔ آپ لوگ ماشاءاللہ مدرسے میں پڑھتے ہیں، یہ رپورٹ میرے پاس ہے، ہمیشہ پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، قرآن بھی پڑھتے ہیں، لیکن جب آپ گھر جائیں تو اس کا اہتمام ضرور کریں۔ اور تیسری چیز، جیسے یہاں آپ سلام کا رواج دیتے ہیں، یہاں آپ سلام کرتے ہیں، جب آپ وہاں جائیں تب بھی لوگوں کو سلام کریں۔ جو بھی آپ کے گھر میں آ رہا ہے، اخلاق کے ساتھ مسکرا کے اس سے ملیے، سلام کریے، بٹھائیے، حال خیریت پوچھیے۔ اتنا آپ نے کر لیا تو یقیناً آپ کی تعریف پورے علاقے میں، پورے محلے میں، پورے رشتہ داری میں ہوگی۔ سب کہیں گے فلاں بچی کو دیکھو، جب اس کے گھر جاتے ہیں بہت اخلاق کے ساتھ ملتی ہے۔ دیکھیں، کھلا دینا، پلا دینا یہ اصل نہیں ہے، اصل ہے اخلاق سے ملنا۔ آپ صرف سادہ ایک گلاس پانی پلا دیں، مسکرا کر اس سے مل لیں، اس کو وقت دے دیں، وہ جا کر کے آپ کی تعریف کرے گا۔ اگر آپ اس کو سونے کے لڈو کھلا دیں، آپ اس کے اخلاق سے نہیں ملیں گے تو کیا کہے گا؟ ارے جاؤ، وہاں گئے تھے، ان کے پاس گئے تھے، وہ ایسے تھے، لگ رہا ہے وہ چڑھائی بیٹھی تھی، گئے، لگ رہا ہم کو کاٹ لیا، اسی طرح کر دیا، طرح طرح کی باتیں آپ کے بارے میں ہوں گی۔ اس لیے آپ لوگوں سے گزارش ہے، 3 کام جو میں نے آپ کو بتائے ہیں، آپ لوگ تہیہ کر لیں، عزم کر لیں کہ ان کو انشاءاللہ ضرور کرنا ہے، اور مدرسے کا نام بدنام نہیں کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جب آپ یہاں سے جائیں گی تو آپ کے گھر والے تو آپ کا ٹیسٹ لیں گے، ساتھ ساتھ جو محلے کے لوگ ہوں گے، قرب و جوار کے ہوں گے، رشتہ دار کے ہوں گے، وہ بھی آپ کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں۔ تو کیسا بھی وہ ٹیسٹ لیں، مثلا نماز کا وقت ہو رہا ہے، وہ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ نماز پڑھتی کہ نہیں پڑھتی ہے، آپ خود ان سے کہیں، بہن کہیں، جو بھی آپ کے رشتے میں ہے، آپ کہیے دیکھیں نماز کا وقت ہو رہا ہے، بہن ذرا نماز پڑھ لیں، پھر آپ سے بات کریں گے۔ آپ اگر یہ جملہ کہہ دیں، اس کے دل پہ لگے گا، یہ دل پہ اس طریقے سے بیٹھے گا کہ یقیناً وہاں کچھ سکھایا جاتا ہے۔ اور آپ کو جب یہاں سے جانا ہے، اگر کسی سے کوئی بھی شکایت آپ کو ہو، کسی ٹیچر سے یا ہم سے یا کسی استاد سے، آپ اس کو یہیں رفع دفع کر کے جائیں۔ ایسا نہ ہو کہ آپ کے دل کے اندر کچھ ہو، آپ یہاں سے لے کر کے چلے جائیں، کیونکہ کون جائے گا کون آئے گا یہ پتہ نہیں، جانا تو یہاں سے سب کو ہے جو آیا ہے، اس کے بعد پلٹ کر کے کون آئے گا، وہ اللہ ہی جس کو لائے گا وہ آئے گا۔ پچھلے سال مدرسے کے اندر 27 بچیاں تھیں، اس سال مدرسے میں الحمدللہ 55 بچیاں ہو گئی تھیں، تو کہ دھیرے دھیرے کم ہوئی تو 43 بچیوں نے سالانہ امتحان دیا ہے، کچھ بیمار ہو گئی، کسی وجہ سے چلی گئی۔ تو اگر آپ کو کوئی شکوہ شکایت ہو اپنے آپس میں یا ٹیچروں میں یا اساتذہ کرام میں یا مجھ سے، کوئی بھی کر سکتا ہے حق تلفی کسی کی، تو آپ جو ہے اس کو یہی دور کر کے جائیں، کوئی بھی ہو۔ آپ اگر کسی سے نہیں کہہ سکتے، کسی کو ڈر لگ رہا ہے، تو آپ کسی سے کہلا دیجئے، کسی بچی سے کہلا دیجئے، کسی ٹیچر سے کسی سے بھی کہلا دیجئے۔ خلاصے کلام یہ اگر کوئی شکوہ شکایت آپ کسی کو بھی ہے تو آپ مدرسہ جا کر کے اس کو ختم کر کے جائیں، دل کو پاک صاف کر کے جائیں، کیونکہ کسی کی موت زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ آئے دن خبر آتی رہتی، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا، فلاں کا انتقال ہو گیا۔ ابھی اسی سال ہمارے مدرسے کے استاد ہیں، ان کی ایک بھانجی پڑھتی تھی، ابھی مدرسے میں پڑھتی تھی، ہائی اسکول کا اس کا پیپر تھا اس سال، ابھی اچانک شام میں اس کی اثر میں طبیعت خراب ہوئی اور فجر کے بعد انتقال ہو گیا۔ مطلب اتنا وقفہ، کچھ ملا ہی نہیں۔ اب اگر اس کے دل میں کوئی چیز رہی کیسے معافی مانگ سکتی ہے؟ اس لیے میری گزارش ہے کہ آپ سب لوگ آپس میں گلے شکوے جو بھی دور کر کے جائیں، اور ٹیچروں سے بھی گزارش ہے کہ اگر ٹیچروں میں آپس میں کچھ انبن کسی کے ساتھ ہو گئی ہو تو لوگ آپس میں تمام چیزوں کو دور کر کے جائیں۔ اسی طریقے سے ہم نے بھی ظلم زیادتیاں کی ہوگی، ہو سکتا ہے بھائی ہو گیا ظلم زیادتی کسی کے ساتت، تو ہم تو کہہ رہے بھائی ہم کو معاف کر دیجئے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو آپ لوگ کیا کہتے ہیں، ہم نے جو جتنی ظلم زیادتی ہم کو بتا دیجئے، بھائی ہم آپ سے معافی مانگ لیں گے، آپ ہم کو معاف کر دیجئے، ٹھیک ہے۔ اور جو مہمان کرام یہاں پہ موجود ہیں، سب سے گزارش، سب کے کھانے کا نصب مدرسے کے اندر ہے۔ آپ سب لوگ مدرسہ چلیں گے، مدرسے میں کھانا کھائیں گے۔ ہمارے پاس یہاں کھانا کھلانے کا نصب نہیں تھا، اس لیے یہاں نہیں کر پائے، آپ کو تھوڑا زحمت دیں گے۔ آپ لوگ مدرسے چلیں، مدرسہ کھانا کھائیں،
کھانے کھانے کے بعد بھی جو ہے آپ لوگ اپنے اپنے گھر کو جائیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔